بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا پرائم مقصد، جو ایک مین مقصد ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اب سب لوگ سوچیں گے کہ obvious سی بات ہے، ہر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن آج یہاں پہ نا آپ کو صرف یہ نہیں بتانے والی کہ یہ مقصد آپ کو اس لیے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے آخرت میں جو ہے وہ آپ کی حقیقی زندگی کیا ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ سب نہیں بتانے والی آج میں آپ کو۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا واقعی پرائم مقصد بنا لیتے ہیں، مین مقصد بنا لیتے ہیں، تو جو آپ کے اندر موجود خلش، ایک ڈیسپریشن، چیزوں کو پانے کی بھوک جسے میں کہوں گی عام لفظوں میں، جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنا فوکس ہٹا لیتے ہیں چیزوں پر۔ میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے، میں کسی کی زندگی سے نہیں لے رہی، میں اپنی ذات سے ہی بتاؤں گی۔ جس چیز کے پیچھے میں پڑی ہوں، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کے پیچھے میں پڑی ہوں، آج میں بھی بات آپ لوگوں کو آڈیو اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے ہی میرے مائنڈ کے اوپر آ رہا ہے کہ ہاں واقعی جس رشتے کے پیچھے میں پڑی ہوں، چاہے وہ ایک عام دوستی کا رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی فیملی رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، کب ہوتا نا، ہم کبھی کسی انسان کی اٹینشن پانا چاہتے ہیں، کسی انسان کی آپ اٹینشن پانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو، ایون میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا ہے، دیکھا ہے میں نے، کہ کسی ایسے میل کی طلب کرنا، لٹرلی ہوتا ہے نا کہ باہر ہمارے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں کچھ، ان کے اندر ہمارے پاس کوئی بہت ہمارا فیوریٹ کھانا ہوتا ہے موجود، تو ان چیزوں کی بھی طلب کرنا وہ بھوک بن جائے گی۔ اگر میں نے کسی چیز کا دن میں 3 سے زیادہ بار نام لیا کہ مجھے وہ چیز چاہیے، تو بے شک بہت دفعہ ہوا کہ وہ مجھے مل بھی گئی ہے، لیکن جو اکثر اوقات ہوا ہے کہ اگر میں نے اسے بھوک بنا کر بولا ہے، اپنی کسی رشتے کو مانگا ہے، کسی انسان کے پیچھے، یا دعا نہیں مانگی، یعنی ہمارا مائنڈ فوکس ہوتا ہے اس کی طرف، یار یہ بندہ مجھ سے بات کر لے، یار یہ لڑکی میرے سے بات کر لے، میرے فلاں کے ساتھ رشتے اچھے ہو جائیں، میں فلاں جگہ چلی جاؤں، مجھے اتنا پیسہ مل جائے۔ ہر چیز جس کو میں نے بھوک بنایا ہے، یقین کریں آپ بھوکے رہ جائیں گے، اور آپ کی بھوک بھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو جب تک اس پہ صبر نہیں آئے گا، آپ کی جان نہیں چھوٹنی۔ تو اسی لیے یہاں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں آج سے ہی فیصلہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے کرتی ہوں، کہ کسی بھی چیز کو بھوک نہیں بنانا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے بہترین دیں گے، لیکن اس چیز کو ضد، ڈیسپریٹ ہونا، اس کے لیے بھوک بنا لینا، یہ آپ کرنا بند کر دیں۔ آپ کی زندگی چیز ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی، اگر واقعی آپ یہ سوچ کے، اگر آپ یہ بھی سوچ کے کریں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ وہ میرے پاس آ جائے، تب تو بالکل بھی نہیں آئے گی۔ آپ کی انٹینشن ہی یہی ہے، یار میں چھوڑی ہوں، لیکن آپ پراپر نہیں چھوڑ پائیں گے کہ آپ کا دھیان ادھر ہی ہوگا، یار اب تو میں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی وہ میرے پاس نہیں آئی۔ تو یہاں کیا مقصد ہے کہ بیک اینڈ پہ آپ کا مائنڈ اسی کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بھوک ختم کرنی ہے۔ اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں، اپنا مین مقصد اللہ کو بنا لیں، چیزوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں اور دعا میں صرف مانگیں، لیکن بھوک نہیں بننی چاہیے وہ آپ کی۔ میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر کسی اور چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیچھے ہی گھماتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ ملتی بھی نہیں ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب صبر آ جاتا چیز سامنے پڑی ہوتی ہے آپ کے، اور میرے ساتھ تو ایسا اکثر اوقات ہوا ہے کہ جب میں چیز مانگ رہی ہوتی ہوں اور وہ مجھے نہیں ملتی اس ٹائم، لیکن جب کچھ ٹائم بعد میری بھوک مر جاتی ہے، ظاہر ہے میں بھوک کا ورڈ اس لیے یوز کری، یہاں کھانے کی بات نہیں، یہاں رشتے کی بات ہے، یہاں ہر چیز کی بات ہے، ہر شوق کی۔ تو جب وہ چیز مجھے مل جاتی ہے بعد میں، تو میں کہتی ہوں یا اللہ، یہ بس اس کی اتنی ہی اوقات تھی، لٹرلی۔ تب آپ لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب مل جاتا ہے تو خاک برابر، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج آپ کی الماری میں اتنی چیزیں پڑی ہوں گی، اتنے رشتے، ایون جو لوگ لو میرجز کرتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ گریٹفل رہتے ہیں ساری عمر اور رشتوں کو صحیح نبھاتے ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ رشتوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے بڑی ایگزامپلز ہوں گی، لو میرجز ہوئیں اور کچھ تو اللہ معاف کرے ٹوٹ بھی گئیں، لیکن جو آج کل چل بھی رہی ہوں گی اس میں بھی وہ بھوک اور وہ طلب نہیں ہوگی جو کہ پہلے کبھی ان رشتوں میں ہوتی تھی۔ تو
اس سے ہم نے کیا اندازہ لگایا؟ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جب مل جائے تو خاک برابر. بہت کم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں انسان بہت ناشکرا ہے. تو جب مل جاتی ہے چیز آپ کو اس کی ویلیو بھول جاتی ہے. آپ کی الماری میں اتنی چیزیں ہوں گی پڑی ہوئی جو آپ نے کبھی بہت طلب کی ہوگی. کوئی اچھا فیوریٹ لپ کلر ہی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا سوٹ، کوئی ایون اگر آپ لوگ لکی ہیں یو مائٹ ہیو اے گولڈ نیکلس، ٹھیک ہے، کچھ بھی، کوئی اچھا موبائل، کچھ بھی جو آپ نے مانگا. اور انسان کی جیسے کہا ہے نا کہ آدم کا پیٹ مٹی، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. بالکل حقیقت کی بات ہے. ایک خواہش اگر اللہ پوری کر بھی دیتا ہے کہ انسان چلو خوش ہوگا، انسان کی نئی خواہش نکل آتی ہے. میرے پاس آئی فون 5 تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 6 کی ڈیمانڈ کر لی. 6S آ گیا تو اللہ سے 7+ کی ڈیمانڈ کر لی. 7+ آ گیا تو اب اللہ سے کہا یا اللہ 8+ دے دے. 8+ بھی آ گیا تو کہا 9 تو خیر آیا نہیں بیچاروں کا، ٹھیک ہے، X دے دے. X ہوا 11 Pro Max، 13 Pro Max، اب پتہ نہیں کس کس کی. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا. پھر اس سے اگلا ماڈل آ جائے گا تو اس کی طلب ہو جائے گی. گھر آ گیا انسان کے پاس تو پھر ایک بڑے محل کی فرمائش ہوتی ہے. تو انسان کے پاس، کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، گاڑی آگے چھوٹی ہے، وہ بڑی گاڑی کی طرف ٹرانسفر کرے گا. تو بات یہاں پہ کہنے کی ہے کہ آپ کی خواہشات نہیں مریں گی، لیکن مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب دیں گے، بس اس کو بھوک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے ہی یہ رول اپنا لیں اپنی زندگی میں، بہت پرسکون ہو جائیں گے. دماغ کا سکون، نو ڈپریشن، نو ٹینشن. جو یہ عام لفظوں میں اگر بات کروں تو ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرنا. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہتی کہ اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کر لیں تو شاید یہ بات سب لوگ کہتے ہیں ہاں یار ہمیں پتہ ہے اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کرنا چاہیے. پر اس میں اتنی طاقت ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. لیکن وہ بات ہے نا کہ شیطان نہیں چاہتا ہم اللہ کی بات سنیں اور سمجھیں. تو ایٹ دا اینڈ ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھر ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اگر آپ اس نظریے کو اس طریقے سے سوچیں کہ بھوک مٹا دو سب مل جائے گا، بھوک مٹا دو سکون میں آ جاؤ گے. اس دنیا میں دماغی سکون سے زیادہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہر وقت شیطان موجود ہوتا ہے. میں نے اکثر اوقات نوٹ کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے ریئلائزیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میری ریئلائزیشن بہت بڑھ گئی ہے اس چیز کی. اور وہ یہ تھا واقعہ، اللہ مجھے معاف کرے اگر یہ میری کہیں سے کوئی اور غلط انفارمیشن ہو یا کچھ ہو یا یہ واقعہ نہ ہوا ہو. یہ بات اس لیے کہہ دینی چاہیے تاکہ کیونکہ ہم تو اچھی بات ہی آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، لیکن اگر کوئی بات واقعی ایسی نہیں ہوئی تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی تھے، ان کا سامان گم ہو گیا تھا اور اونٹ گم ہو گیا تھا ان کا، اور وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے اپنا اونٹ کہاں باندھا ہے، اور اس پہ ان کا سب کچھ تھا، ہر چیز، ہر طرح کا سامان تھا ان کا. لیکن کیا ہوا کہ وہ پریشان ہوئے تو پتہ نہیں وہ مسجد گئے ادھر کے امام کے پاس یا اس طرح کوئی بزرگ تھے بڑے ان کے پاس گئے تو ان کو کہا میرا سامان گم گیا. انہوں نے کہا تم نماز پڑھو. وہ آدمی اتنا جھنجھلایا ہوا تھا، پریشان تھا. اس نے کہا میں نماز پڑھوں. اس نے کہا اچھا چلو میں پڑھ لیتا ہوں. جب وہ پڑھنے لگا اس نے شاید پہلی رکعت ہی کمپلیٹ کی ہوگی یا 2 نفل پڑھے ہوں گے، جو بھی پڑھا یا پوری نماز کا ایک حصہ پڑھا، تو وہ اٹھا اور ان کے پاس ہے اور کہا مجھے یاد آ گیا میرا سامان کہاں ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ شیطان تجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا اور تجھے یاد کرا دے گا کہ تیرا سامان کہاں پڑا تھا. اور پھر میں نے اس کو اپنی ریئل لائف سے کمپیئر کیا. ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں خیالات آتے ہیں، امپورٹنٹ باتیں یاد آتی ہیں، فلاں کام نہیں ہوا، کچن میں پڑا ہوا آٹا بھول گئے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری لائف میں نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یاد آتی ہے. ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ چلو یار پتہ لگ گیا، شکر ہے. کچھ لوگ اس کانسیپٹ کو یوں بھی لیتے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں یاد کرا دیتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی نماز تو فوکس ہی اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے. میں خود بھی ان گناہگار لوگوں میں سے ایک ہوں جس کے دھیان نماز میں بہت دفعہ بھٹکتا ہے اور بڑی کوشش کرتی ہوں کہ نہ جائے، اور آئی ہوپ ہر انسان کا ہوگا. لیکن آج اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں کہ نماز میں اگر آپ کو امپورٹنٹ چیزیں یاد آ رہی ہیں نا تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے پہلے شیطان یاد کرانے کی کوشش کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ خیال آپ کے مائنڈ میں نہیں آنا تھا، لیکن شیطان آپ کو جان بوجھ کے وہ چیزیں دکھا رہا ہے تاکہ آپ نماز اصل میں کتنی بڑی اتنی اہم چیز ہے نا جس کی ریئلائزیشن کیا ہے ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی. جس کو ہو گئی ہے مبارک ہو آپ کو. اور کیونکہ ایون شیطان کو بھی پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، نماز ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں لگایا ہوا ہے پاگلوں کی طرح خیالاتوں میں، اور ہم بھی لگے ہوئے بیوقوفوں کی طرح. اور اس سے بھی اس اہمیت کا اندازہ ہے کہ اگر اس مسلمان نے نماز پڑھ لی تو اس کو ملنا کیا ہے. تو یہاں پہ
اسی لیے ہم ان فضول سوچوں میں گھسے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے امپورٹنٹ لٹرلی لائف کے وہ ڈیسیجنز مجھے اس ٹائم یاد آ رہے ہوتے ہیں جو کہ مجھے کبھی زندگی میں آئے نہیں ہوتے، اور میں سوچتی ہوں جب میں نماز پڑھ لیتی ہوں پھر کبھی میں اپنے آپ کو ریزسٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں نماز پڑھ کے پھر اس بارے میں بات کریں گے، اور جب نماز پڑھ لیتی ہوں تو وہ خیال ہی غائب۔ تو میں نے 100% نوٹ کیا ہے کہ آپ کو شیطان بالکل بھی اس چیز کو نہیں کرنے دے گا، اور اس چیز کے لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وسوسے جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ آپ ان باتوں سے نکالیں۔ اب یہیں پہ ہم پرانے ٹاپک پہ آتے ہیں، بھوک کیسے مٹائی جائے۔ یہ خیالات بھی تو شیطانی نفس، آپ کے نفس سے اور شیطانی خیالات ہی اس کو پروان چڑھاتے ہیں کہ آپ بار بار اس کے بارے میں سوچو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس بارے میں بھی اگر خیال آ رہے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ خیالات میری بھوک بن جائیں گے، تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پروٹیکشن میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو آج سے تہیہ کر لیں، آپ کو سب مل جائے گا، آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور جو نہیں ملے گا وہ آپ کی بہتری ہوگی، اس بات کا بھی اندازہ آپ کو بعد میں ہو جائے گا۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فرشتے کس طریقے سے آپ کے کام اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے کام سنوارتے ہیں، تو لٹرلی کیونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں نا وہ چیز، اسی لیے اگر یہیں آپ کے سامنے کوئی چیز ہو اور آپ اپنے کسی گھر والوں کو یا کسی انسان کو آپ کو اس سے بچاتا دیکھیں تو آپ کو ہائی کتنی بڑی بات ہوئی تھی، ہم بچ گئے۔ لیکن یہی جب آپ فرشتوں کو اگر دیکھ لیتے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ اللہ نے کیسے کیسے آپ کے کام سنوارے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کے کرنے، اللہ تعالیٰ دیکھیں فرشتوں کا تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے بھی آپ دیکھ لیتے کہ آپ کے کام کس طریقے سے بن رہے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ آپ کا اور میرا دونوں کا ہی سوچ کا نظریہ بدل جاتا۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، بھوک نہیں رکھنی اگین کہوں گی۔ اللہ حافظ۔